السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ملنا جو نصیب ٹھہرا۔ ناول کی رائٹر ہیں شہناز بانو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اماں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں۔ ایک دل کہہ رہا تھا کہ فوراً ہاں کہہ دیں، دوسری جانب انہیں یہ خدشہ تھا بیٹی کو عزت اور مان بھی ملے گا یا نہیں۔ زندگی کے کاغذ پر وقت کے قلم سے تحریر کردہ ناول۔ فون کی بیل بجی تو نور جہاں بیگم چونک پڑیں۔ ایک انجانی مسرت کے تحت ان کے لب مسکرا اٹھے اور آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ تو صبح ہی سے فون کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے فون اٹھاتے ہی چہک کر بولیں، ہیلو، آداب آنٹی۔ دوسری جانب رملہ کی بابی شاہینہ بول رہی تھیں، جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے حسب عادت خوش دلی سے دعا دی۔ اور سناؤ، سب ٹھیک ہے؟ کیا خبر سنا رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ نور جہاں بیگم کی پرمسرت آواز اور لہجے کو سن کر شاہینہ چپ سی ہو گئی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں کس طرح سے یہ خبر سنائے، جبکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اچھی خبر کا انتظار کر رہی ہیں۔ نور جہاں بیگم نے بھی اس کی گمبھیر خاموشی کو محسوس کر لیا اور ان کا دل انجانے خدشے سے دھڑک اٹھا۔ بولو نا بیٹی، کیا بات ہے؟ تم چپ کیوں ہو؟ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ آئی ایم سوری آنٹی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے کہوں۔ اصل میں ہمارے ہاں سب گھر والوں کی مرضی سے ہر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ سب لوگ ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکے۔ اس نے کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اچھا، انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ جیسی آپ لوگوں کی مرضی، مگر انکار کا سبب تو بتا دو، انہوں نے مردہ لہجے میں کہا۔ نہیں، کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے، شاید اللہ نے جوڑا بنایا ہی نہیں تھا۔ اچھا، خدا حافظ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نور جہاں بیگم ایک بار پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بار بار انہیں ایک ہی جواب سننے کے لیے کیوں مل رہا ہے۔ آخر ان کے گھر میں ان کے ہونہار بیٹے میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ کہیں سے بھی ہاں میں جواب نہیں آ رہا۔ اس مرتبہ تو وہ بہت پر امید تھیں۔ 2 روز قبل جب رملہ کے گھر والے حمزہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو جاتے ہوئے بہت خوش اور مطمئن تھے، بلکہ ان لوگوں نے تو آپس میں منگنی پر بھی ڈسکس کیا تھا اور ایک دوسرے کے رسم و رواج کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ پھر آج فون کر کے جواب دینے کا وعدہ کیا تھا اور آج جب جواب آیا تو انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ نور جہاں بیگم کے شوہر شمشاد بیگ اپنی فرم کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں 4 بیٹے ہی عطا کیے تھے۔ سب کے سب لائق، ہونہار اور فرمانبردار تھے۔ نور جہاں بیگم بھی نہایت خوش مزاج، سادہ اور دریا دل مشہور تھیں۔ عموماً انہوں نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا تھا کہ آپ کے گھر آنے والی بہو بہت خوش قسمت ہوگی۔ نہ نندوں کا بکھیرنا، نہ کام کاج کی فکر، کیونکہ کام کاج کے لیے گھر میں نوکر موجود تھے، اور پھر خود نور جہاں بیگم بہت منکسر المزاج تھیں۔ غصہ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا تو وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ گھر میں دولت کی ریل پھیل تھی، مگر ان کے رہن سہن اور اتوار سے کہیں بھی بناوٹ اور تکبر نہیں چھلکتا تھا۔ وہ انتہائی حد تک سادگی پسند تھیں۔ بڑے بیٹے کی شادی وہ خاندان میں کر چکی تھی، مگر بہو مزاج کی نکچڑی تھی، اسے نور جہاں بیگم کی سادگی ایک آنگ نہیں بھاتی۔ ایک روز انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، ان کی بہو سیما فون پر اپنی امی سے بہت تپے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، پتہ نہیں امی، اتنی ڈھیر ساری دولت کو جمع کر کے کیا کریں گی؟ نہ تو گھر میں اور نہ ہی ان کی شخصیت میں وہ چمک دمک دکھائی ہی نہیں دیتی جو نظر آنی چاہیے۔ بس ہر وقت سادگی سادگی کی رٹ لگائے رہتی ہیں۔ نور جہاں بیگم بت سی بن گئی تھی۔ اگرچہ انہوں نے سیما پر کبھی بلا وجہ روک ٹوک نہ کی تھی، بلکہ انہوں نے تو سارا گھر بہو پر یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ بیٹا، یہ تمہارا گھر ہے، جس طرح چاہو اس کو سجاؤ اور سنوارو، اور جتنے پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے لو۔ مگر بہو اس گھر کو اپنا سمجھتی تب نہ۔ اس کا کہنا تو یہ تھا کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ تو ساس کا گھر ہے، پھر وہ کیوں اتنی محنت کرے؟ اتنی محنت تو بس اپنے ہی گھر کے لیے کی جاتی ہے۔ حمزہ ان کا سب سے زیادہ لائق بیٹا تھا۔ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھا اور امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ اچھی شکل و صورت تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ ہر بار لڑکی والے انکار کر دیتے۔ انہیں یاد تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ ایک لڑکی کو دیکھنے گئیں اور انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹوں کے متعلق بتایا تو لڑکی کی ماں نے حیرت سے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور منہ بنا کر بولی، آپ کو دیکھنے سے لگتا تو نہیں کہ آپ کے شوہر اپنی فرم کے مالک ہوں گے اور بیٹے بھی اتنا کماتے ہوں گے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، لڑکی کی ماں نے کہا، اور پھر وہاں سے بھی انکار آ گیا۔ اس روز ان کی پرانی سہیلی جب ان سے ملنے کے لیے آئیں تو انہوں نے تمام حالات بیان کر کے اس سے پوچھا، عالیہ، تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا اپنے بیٹے کے ہر رشتے کے انکار کی وجہ میں ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے، عالیہ نے جواب دیا، کیونکہ تم آج کل کے زمانے اور لوگوں کی سوچ سے واقف نہیں ہو۔ لوگ چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کر اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ادھر 4 پیسے ہاتھ میں آئے نہیں اور لوگوں نے اپنا رنگ ڈھنگ اور حلیہ بدلا نہیں، چاہے ڈھنگ سے پیٹ میں روٹی نہ جائے، مگر جسم پر لباس اتنا قیمتی ہوگا کہ دوسرا انہیں کچھ سے کچھ سمجھ لے۔
ڈرائنگ روم اتنے شاندار طریقے سے سجا لیں گے چاہے سارا گھر پنڈار ہی پڑا رہے۔ اور پھر تم ذرا اپنی جانب نگاہ ڈالو، تمہارے ہاں ماشاءاللہ ماہانہ لاکھوں کی آمدنی آ رہی ہے، اور تم سر میں کالے قصاب کی جگہ مہندی استعمال کرتی ہو، سادے کپڑے پہنتی ہو، ڈیرو گولڈ ہونے کے باوجود نمائش نہیں کرتی، نہ ہی تم پارلر جاتی ہو۔ شاید تمہیں دیکھ کر لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ پیسہ پاس تو ہے مگر تم جاہل گوار ہو۔ معاف کرنا، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے تمہیں جاہل گوار کہہ دیا، عالیہ نے کہا۔ مگر عالیہ، میں تو شروع ہی سے ایسی ہوں، مجھے تو کبھی ان سب باتوں کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ سادگی اللہ کو پسند ہے، نمود و نمائش کو تو رب پیارے نے بھی پسند نہیں کیا، اور رہی گھر کو جدید طریقے سے سجانے کی بات، تو میں تو ایک طرف ہو گئی ہوں۔ یہ گھر میں نے بہو کو سونپ دیا تھا کہ اپنی پسند اور مرضی سے سجا لو، اس لیے کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہویں گھر میں ساس کا زیادہ عمل دخل پسند نہیں کرتی، مگر وہ تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئیں کہ اپنا گھر وہ ہوتا ہے جہاں کا بلا شرکت غیر بندہ خود مالک ہوتا ہے، اور میں تو جیسی ہوں ٹھیک ہوں، اب میں اپنے آپ کو اس عمر میں تو بدلنے سے رہی۔ نور جہاں بیگم نے کہا، تم رشتے بھی تو اچھے گھرانوں میں ڈھونڈ رہی ہو، ذرا نچلے طبقے کی طرف جا کر دیکھو، جٹ ہاں ہو جائے گی۔ عالیہ کا مشورہ برا نہیں تھا مگر ان کا دل کسی طرح نہ مانتا تھا۔ کیوں؟ کیا میرا بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ میرا سارا سسرال تعلیم یافتہ ہے، تو میں رشتہ بھی ایسے ہی لوگوں میں دیکھوں گی، اور خاندان کی تو میں ایک بہو لے ہی آئی ہوں، دوسری لانے کو اب دل آمادہ نہیں ہوتا۔ نور جہاں بیگم نے صاف گوئی سے کہا، تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ذرا ٹپ ٹاپ سے بڑے لوگوں کی بیگمات کی طرح رہنا سیکھو، پھر دیکھو لڑکی والے کیسے تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ اب یہ انکساری دوسروں سے جھک کر ملنا چھوڑ دو، ان باتوں کی کوئی قدر نہیں ہے آج کل، ٹسے سے جاؤ گی تو لوگ تمہیں کچھ سمجھیں گے۔ عالیہ نے نئی راہ دکھائی تھی۔ نہیں عالیہ، میں خدا کی ذات سے پر امید ہوں، اس دنیا میں کوئی تو میرے جیسا مزاج کا ہوگا جو مجھے قبول کرے گا۔ نور جہاں بیگم نے کہا تو عالیہ بھی خاموشی سے اٹھ گئیں۔ شام کو حمزہ گھر آئے تو انہوں نے امی کا اداس چہرہ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ ایک بار پھر انکار میں جواب آیا ہے۔ انہوں نے ماں سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھے، مگر نور جہاں بیگم آج بالکل خاموش تھی۔ حمزہ ان کے چہرے کے گہرے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے۔ کیا سوچ رہی ہیں امی؟ وہ مسکراتے ہوئے سالن کا ڈونگا اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں، مجھے کیا سوچنا ہے سوائے اس کے کہ آخر ہم میں ایسی کیا خرابی ہے جو ہر رشتہ ہی سے انکار ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں، ابھی اس کام کا وقت ہی نہیں آیا ہے، جب وقت آ جائے گا پھر کہیں سے انکار نہیں ہوگا۔ حمزہ نے سالن پر نگاہ ڈالی اور امی کا دھیان بٹانے کے لیے بولے، یہ کوفتوں کا سالن یقیناً آپ نے بنایا ہے، اس کی خوشبو تو یہی بتا رہی ہے۔ نور جہاں بیگم بیٹے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیں۔ حرین کے دروازہ نوک کرنے پر اندر سے فوراً ہی یس کمنگ کی آواز آئی تھی، اور پھر دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے اس باروب شخص پر پڑی تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے، مگر اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے ایک بار پھر بڑے سے دوپٹے کو درست کیا اور بااعتماد اور پروقار طریقے سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور کرسی پیچھے کر کے بیٹھ گئی۔ آپ کا نام حرین ہے اور تعلیم؟ انہوں نے ایک نگاہ سامنے رکھی ہوئی فائل پر ڈالی اور گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی میں نے BSc کیا ہے، اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے صاف ستھرے لہجے میں کہا۔ اور عمر؟ پھر پوچھا گیا۔ اس کا دل چاہا کہ جٹ کہہ دے کہ سامنے سب کچھ لکھا موجود تو ہے۔ 19 سال، اس نے آہستہ سے کہا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ واقعی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے خیال میں آپ نے میرے برتھ سرٹیفکیٹ کو تو ضرور دیکھا ہوگا، پھر بھی شاید آپ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ میں کس قدر جھوٹ بول لیتی ہوں یا بول سکتی ہوں، اس نے بنا کسی گھبراہٹ کے صاف گوئی سے کہا۔ محترمہ، آپ شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس قدر اعتماد اور صاف گوئی کا مظاہرہ کر کے مجھے امپریس کر لیں گی، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور شاید آپ کو یہ جان کر افسوس بھی ہوگا کہ اس جاب کے لیے فائنل سلیکشن تو ہو چکا ہے، کیونکہ آج کے انٹرویو کی آپ آخری امیدوار تھیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ وقت گزاری کے لیے آپ سے بھی تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت کر لی جائے۔ اس شخص کا انداز تمسخر آمیز تھا۔ چلیں اچھا ہی ہوا کہ آپ نے پہلے ہی فائنل سلیکشن کر لیا، اگر آپ مجھے سلیکٹ کر بھی لیتے تو میں آپ جیسے شخص کے ساتھ کام کرنا قطعی پسند نہیں کرتی جو آفس میں کام سے زیادہ صرف ملاقاتوں اور بات چیت میں ٹائم ضائع کرتا ہو۔ اس نے شدید تپے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس شخص کے سامنے رکھی ہوئی اپنی فائل تیزی سے اٹھائی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئی، ایک منٹ پلیز، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں اس امیدوار کو جس کا سلیکشن ہوا ہے ریجیکٹ کر دوں اور آپ کو منتخب کر لوں۔ وہ اس کی اس حرکت کے باوجود چہرے پر سستی سی مسکراہٹ سجا کر بولا، بہت شکریہ، میں نے ابھی کہا نا کہ میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، مجھے تو آپ بہت ہی کمزور ذہن کے مالک لگتے ہیں، جلدی میں فیصلے بھی کر لیتے ہیں اور اپنے ہی فیصلوں کو بدلنے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگاتے، اس نے تنک کر کہا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اس بار اپنی بے عزتی پر وہ بھی تپ کر بولا تو حرین تیزی سے باہر نکل آئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک اچھی ملازمت جو اسے مل سکتی تھی کھو دی ہے، مگر کیا کرتی۔
اس نے اس شخص کی آنکھوں اور رویے میں جو گھٹیا پن دیکھا تھا، اس کے بعد کہاں ممکن تھا کہ اس کا دل آمادہ ہوتا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسٹاپ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے مطلوبہ روٹ کی بس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو تھکن اور گرمی سے برا حال تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی ہوئی فائل اور پرس چارپائی پر پھینکا اور خود بھی چارپائی پر ڈہ گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ کوئی امید بندی؟ اماں ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر اس کے قریب آتے ہوئے بولیں۔ نہیں اماں، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مل جائے گی نوکری بھی۔ اماں نے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا اور اس کے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔ اماں کو دیکھ کر وہ اٹھ گئی اور پانی پی کر اپنے خشک حلق کو ترک کرنے لگی۔ مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اب کیسے گزارا ہوگا۔ چند روپے پڑے ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا اور تم وہ کے سارے پیسے میری دواؤں میں ضائع کر دیتی ہو۔ اماں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولیں۔ آپ پریشان نہ ہو اماں، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال ہی لے گا، اور کچھ نہیں تو میں گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں گی۔ اور آپ نے یہ کیا بات کی کہ آپ کی دواؤں میں پیسے ضائع ہوتے ہیں؟ میری پیاری اماں، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، ذرا میرے بارے میں تو سوچیں۔ ابا نہیں رہے اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے محبت سے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اماں نے سر ہلا دیا۔ حورین کو شدید بھوک کا احساس ہوا تو وہ کھانے کے ارادے سے اٹھی اور بولی۔ اماں، آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہ میری بچی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بچی تو بھوکی پیاسی سڑکیں ناپے اور میں گھر میں مزے سے بیٹھ کر کھانا کھا لوں، اماں نے دکھی لہجے میں کہا۔ وہ کچن میں جا کر ہنڈیا کھول کر دیکھنے لگی۔ اماں نے مسور کی دال کی کھچڑی بنائی تھی، ساتھ ہی لہسن کی چٹنی پیالے میں ڈھکی رکھی تھی۔ وہ کھچڑی پلیٹ میں ڈال کر لے آئی اور چھوٹا سا دسترخوان بچھا کر دونوں ماں بیٹی چپ چاپ کھانے لگی۔ اماں، 2-3 روز پہلے آپ بتا رہی تھی کہ رافعہ خالہ اپنے بچوں کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوئی ٹیوٹر تلاش کر رہی ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کے بچوں کو میں پڑھاؤں گی۔ حورین نے اچانک ایک خیال آتے ہی سر اٹھا کر اماں سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ اماں نے پھر ایک گہری سانس لی اور برتن اٹھا کر کچن میں جانے لگی۔ ارے اماں، آپ رہنے دیں، میں برتن سمیٹ لیتی ہوں، آپ زیادہ کام مت کیا کریں، آرام کریں، خدا خدا کر کے تو آپ کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے۔ اس نے اماں کو روکنا چاہا، پھر اس نے اماں کے چہرے پر مسلسل فکر مندی کے تاثرات دیکھے تو انہیں سمجھانے لگی۔ اماں، آپ کو پتہ ہے آج کل ٹیوشن پڑھانے میں بڑی کمائی ہے، لوگ ٹیوشنی کے ذریعے ہزاروں روپے کما رہے ہیں۔ پھر بھی بیٹا، خالی صرف پیٹ بھرنے کا تو سوال نہیں ہے، میرے آگے سب سے بڑا مسئلہ تمہاری شادی کا ہے۔ کیا کمی ہے میری بچی تیرے اندر؟ حسین ہے، سگر ہے، پڑھی لکھی ہے، نہیں ہے تو دولت اور بڑا گھر نہیں ہے، اور لوگ آج کل تو صرف اونچے گھرانوں میں ہی جاتے ہیں، اماں نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ آپ ناحق یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہیں، سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہر سبیل پیدا کر دیتا ہے، اس نے کہا اور چارپائی پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ حورین نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو اماں اور ابا کے ہر شفقت سائے تلے پایا۔ وہ اکلوتی تھی، اسی لیے اماں ابا کا سارا پیار اس کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کی دولت سے اسے جی بھر کر نوازا تھا۔ دودھ اور شہد میں گلی شہابی رنگت، ستوہ ناک، بڑی بڑی غلافی آنکھیں اور اونچے لمبے قد کے ساتھ بال بھی خوب دراز تھے۔ اماں آج تک اس کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے تیل ڈالا کرتی تھی۔ ابا کپڑے کی ایک مل میں سپروائزر تھے۔ وقت بہت اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا، وہ بھی ایسی کے فائنل ایئر میں تھی کہ ابا اچانک ہی چل بسے۔ اماں نے اپنے سلیقے سے جو تھوڑی بہت رقم پس انداز کی تھی وہ کچھ ابا کے کفن دفن وغیرہ میں اٹھ گئی، باقی بیٹھے بیٹھے ختم ہونے لگی۔ BSc کا رزلٹ آیا تو اس نے جاب کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس بھرے پڑے شہر میں جہاں لاکھوں نوجوان اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں اٹھائے خوار ہو رہے ہیں، وہاں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی، مگر ہر جگہ تجربہ مانگتے تھے۔ وہ تجربہ کہاں سے لاتی؟ ایک آدھ جگہ بات بنتی دکھائی دی، مگر ان لوگوں کی آنکھوں سے چھلکتی ہوس کی اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ تو جاب کی تلاش کا یہ سلسلہ انوس جاری تھا، مگر آج تو وہ بہت ہی بددل ہو کر واپس آئی تھی۔ اس نے باہر جا کر جاب تلاش کرنے کا فیصلہ موقوف کر دیا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کون تھا؟ نہ باپ نہ بھائی، وہ تنہا زمانے کے سرد و گرم کا کام مقابلہ کر سکتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری ساس دنیا جہاں میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرتی پھر رہی ہیں، انہیں ہماری شہلا نہیں دکھائی دے رہی، بلکہ میں تو کہوں گی کہ تم خود ہی کیوں نہیں ان سے کہہ دیتی۔ نور جہاں بیگم کی بہو سیما کی بھابھی نے اس سے کہا۔ میں خود اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتی ہوں جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہ حور پری ڈھونڈ رہی ہیں، جبکہ ہماری شہلا تو جسم میں تھوڑی باری بھی ہے اور رنگ بھی سانولا ہے۔ بس 1-2 بار میں نے دبے دبے لفظوں میں ان کے آگے یہ تو کہا ہے کہ ہماری امی بھی شہلا کے لیے کافی پریشان ہے، کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے تو امی بھی اپنے اس آخری فرض سے سبکدوش ہو جائیں، مگر بڑی بھی بس سنتی رہیں۔ ارے اس طرح کہنے سے کیا ہوتا ہے، تم صاف الفاظ میں کہو، ریحانہ بھابی نے کہا۔ نہیں بھابی، میری تو ہمت ہی نہیں پڑتی، کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا، سیما نے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا تم رہنے دو، آج میں ہی تمہاری ساس سے باتوں باتوں میں کہوں گی، بھابی نے کہا۔
کر لیجیے اپنا ارمان پورا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نہیں مانیں گی۔ سیما نے جواب دیا تو ریحانہ بھابی سیما کے کمرے سے نکل کر نور جہاں بیگم کے پاس آ بیٹھی۔ اور سناؤ ریحانہ، اچھی تو ہو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ جی مومانی جان، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ آپ سنائیں، حمزہ کے لیے کوئی لڑکی ملی؟ وہ جھٹ اپنے موضوع پر آ گئیں۔ ارے نہیں بھائی، تلاش جاری ہے، تم ہی کوئی اچھی لڑکی دکھاؤ، انہوں نے کہا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں مومانی جان، لڑکی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، مگر یہ کہیں کہ آپ ہی کو دکھائی نہیں دے رہی۔ ریحانہ بھابی نے چہک کر کہا۔ اچھا کون؟ انہوں نے حیرت انگیز مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اپنی شیلا، اور کون؟ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، سلیقہ شعر ہے، اور سب سے اچھی بات تو یہ کہ گھر کی دیکھی بالی ہے۔ اجنبی لوگوں سے بہو لاؤ تو اس کی عادت مزاج کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ساری کلی تو شادی کے بعد ہی کھلتی ہے۔ نصیب اچھا ہو تو خیر ہے، ورنہ ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ ریحانہ بھابی نے شیلا کی ڈھیروں تعریفیں کرنے کے بعد گھر کی لڑکی لانے کا جواز بھی ڈھونڈ نکالا۔ ریحانہ بھابی کی بات سنی تو نور جہاں بیگم دھیرے سے مسکرا دی اور بولی، افسوس تو اسی بات کا ہے کہ دیکھی والی ہے، میں تو پہلے ہی اس گھر سے ایک بیٹی لا کے پچھتا رہی ہوں، اب اور کیا کہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تمہاری ساس تو اچھی ہیں۔ ریحانہ بھابی صاف سمجھ گئیں کہ در پردہ مومانی جان یہ کہہ گئی ہیں کہ اگر ایک بہن ہی اس گھر میں اچھی طرح سے رہ رہی ہوتی تو مجھے دوسری لانے میں کیا قباحت تھی۔ اور یہی بات جب انہوں نے سیما سے کہی تو سیما کی زبان جو شروع ہوئی تو ریحانہ بھابی نے بمشکل اسے روکا۔ آپ میرا نام بدل کر رکھ دیجیے گا ریحانہ بھابی، جو انہیں کوئی اچھے گھر کی لڑکی مل جائے، اس نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریحانہ بھابی اسے شوقی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی کہ ان سے زیادہ اپنی نندوں کی عادت و مزاج سے اور کون واقف تھا۔ کئی دنوں سے نور جہاں بیگم کا بی پی ہائی ہو رہا تھا، سر میں درد اور چکر بھی بہت آ رہے تھے۔ امی، آپ آج ڈاکٹر کو دکھانے ضرور چلی جائیے گا، میں گاڑی اور ڈرائیور کو بھیج دوں گا، میں آپ کو خود لے جاتا، مگر آج کل کلینک میں مریضوں کا بہت رش ہوتا ہے، چھوٹے بچوں میں ڈائریا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، حمزہ نے صبح ہاسپٹل جاتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو بیٹا، تم خود کیوں نہیں دوا لکھ دیتے، میں بہت الجھتی ہوں مریضوں کی لائن میں بیٹھنے سے، نور جہاں بیگم نے کہا۔ نہیں امی، ڈاکٹر سہیل شوگر کے اسپیشلسٹ ہیں اور وہیں آپ کا علاج کر رہے ہیں، تو آپ کو انہی کے پاس جانا چاہیے، میں ان سے فون پر بات کر لوں گا، حمزہ نے کہا اور انہیں تاکید کرتے ہوئے نکل گئے۔ صبح 11 بجے ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا تو نور جہاں بیگم کو مجبوراً ڈاکٹر سہیل کے کلینک جانا پڑا۔ وہی ہوا جس بات سے انہیں کوفت ہوتی تھی، مریضوں کا اچھا خاصا رش تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ حمزہ نے فون کر کے ٹائم لے لیا تھا، وہ وہاں پہنچی تو ریسیپشن پر انہیں ان کا نمبر بتا دیا گیا۔ کلینک میں ڈاکٹر کے روم کے باہر صوفے اور کرسیاں رکھی تھیں، صوفے بھر چکے تھے، کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئیں اور وہ گزاری کے لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگیں۔ اچانک ان کی نگاہ قریبی صوفے پر بیٹھی حورین پر پڑی تو ان کی نگاہیں تو جیسے ہٹنا ہی بھول گئیں۔ اتنی حسین، اتنی دلکش اور اتنی ہی معصوم صورت، وہ ایسی لڑکی ہی تو چاہتی تھی۔ نہ جانے کون ہے، کس گھر کی بیٹی ہے، کیا خاندان ہے، وہ سوچتے ہوئے ٹک ٹکی باندھے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ اچانک حورین کی نگاہ نور جہاں بیگم پر پڑی اور اس نے جو انہیں یوں اپنی جانب محویت سے تکتے دیکھا تو جھیم گئی۔ نور جہاں بیگم بھی اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندہ سی تھیں، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے وہ دھیرے سے مسکرا دیں۔ السلام علیکم، اس نے بھی جواباً دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ مترنم لہجے میں کہا۔ جیتی رہو، انہوں نے خوش ہو کر کہا، پھر قدرے حیرانی سے پوچھا، کیا تم اپنے چیک اپ کے لیے آئی ہو؟ جی نہیں آنٹی، میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل تو وہ آئی تھیں مگر آج ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے میں تنہا ہی آئی ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو اماں کی کنڈیشن بتا سکوں۔ اچھا اچھا، انہوں نے بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا اور کہاں رہتی ہو؟ وہ جلد از جلد اس لڑکی کا پتہ جان لینا چاہتی تھی، اسی لیے موقع ملتے ہی جھٹ نام و پتہ پوچھ ڈالا۔ حورین، اور میں ملیر سے آئی ہوں، کافی دور ہے مگر کیونکہ ڈاکٹر اچھے ہیں اسی لیے آنا پڑتا ہے، اس نے کہا۔ ملیر میں؟ انہوں نے مایوسی سے دہرایا، پھر پوچھا، تمہارے بہن بھائی کتنے ہیں اور والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ گھر میں صرف میں اور اماں ہی ہیں، بہن بھائی کوئی ہے نہیں اور والد صاحب کا چند ماہ بیشتر ہی انتقال ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ تو کیا گزر بسر کرنے کے لیے تم کوئی جاب کرتی ہو یا والد صاحب بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ جاب بہت تلاش کی مگر نہیں مل سکی، بس گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا ہے مگر ابھی چند بچے ہی آئے ہیں، اس نے کہا۔ اتنے میں اس کا نمبر پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسی لمحے اچانک ہی نور جہاں بیگم کو بہت زور کا چکر آیا اور وہ اپنا سر تھام کر کرسی کی پشت سے آنکھیں بند کر کے ٹک گئیں۔ ارے آنٹی کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جاتے جاتے ایک دم ان کی جانب آ گئی اور آہستگی سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے نور جہاں بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نحیف سی آواز میں بولیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بی پی ہائی ہو رہا ہے نا، شاید اسی لیے چکر آ رہے ہیں۔ اچھا چلیں میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں۔ اس نے انہیں تھامتے ہوئے انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کی، پھر بولی، آنٹی آپ چل تو سکیں گی نا؟ نور جہاں بیگم نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ انہیں تھامے تھامے ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھ گئی۔
ارے حرین، یہ آج آپ اپنی اماں کی جگہ بیگم شمشاد بیگ کو لے کر کیسے آ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے، جو دونوں سے ہی واقف تھے، مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ میں تو اماں کی کنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے آئی تھی، مگر یہ آنٹی یہاں بیٹھی تھی، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آپ پہلے انہیں دیکھ لیں، میں بعد میں آپ سے اماں کے بارے میں بات کر لوں گی۔ حرین نے نور جہاں بیگم کو ڈاکٹر صاحب کے قریب رکھے اسٹول پر بٹھاتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صاحب نور جہاں بیگم کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ جتنی دیر چیک اپ کرتے رہے، وہ ان کے پاس کھڑی رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک انجیکشن لکھ کر دیا کہ یہ ابھی لگوا لیں، اور دواؤں کا نسخہ بھی لکھ کر دیا۔ حرین نے انہیں انجیکشن لگوایا اور پوچھا کہ آپ گھر کیسے جائیں گی، تو انہوں نے بتایا کہ باہر ڈرائیور موجود ہے، تو وہ انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئی اور گاڑی میں بٹھا کر واپس کلینک میں چلی گئی۔ نور جہاں بیگم اس رات دیر تک حرین کے بارے میں سوچتی رہیں۔ اس لڑکی میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جیسی وہ اپنے حمزہ کی دلہن میں چاہتی تھی، مگر وہ اتنے غریب گھرانے میں اپنے حمزہ کی شادی نہیں کر سکتی۔ آخر اس کا کوئی اسٹیٹس ہے، وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے کیا کہے گا کہ اس نے ایسے گھرانے میں شادی کیوں کی ہے؟ اور شاید یہی ٹینشن تھی کہ ان کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تمام دوائیں پابندی سے لے رہی تھی۔ اس روز حمزہ نے کہا کہ آپ آج ہی جا کر ڈاکٹر سے ملیں اور انہیں اپنی ساری کیفیت بتائیں، اور اس بار بھی جب وہ ڈاکٹر کے کلینک پہنچے تو حرین کو وہاں پہلے سے موجود پایا۔ وہ اسے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ان کی نگاہ اس کے ساتھ بیٹھی خاتون پر پڑی اور وہ بری طرح چونک پڑیں۔ گھڑی کی چوتھائی میں وہ 3 سال پہلے اپنے ماضی میں پہنچ گئیں۔ وہ اور کوئی نہیں، ان کی اسکول کی دوست شاہدہ تھی۔ تم شاہدہ ہو نا؟ انہوں نے حیرت انگیز پر مسرت لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں شاہدہ ہوں، اور تم نور جہاں؟ انہوں نے کہا۔ آج کتنے عرصے کے بعد تمہیں دیکھا ہے، کیسی ہو، کہاں رہتی ہو، کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے ایکسائٹیڈ ہو کر ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ ارے آرام سے بھائی، ایک ایک کر کے پوچھو۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں، انہوں نے نور جہاں بیگم سے کہا اور اٹھ کر ان کے برابر میں جا بیٹھی، پھر بولی۔ کیسی ہو؟ یہ تم دیکھ ہی رہی ہو، شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں، اسی لیے تمہیں یہاں دکھائی دے رہی ہوں۔ ملیر میں رہتی ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملواتی ہوں۔ دیکھو حرین، شاہدہ نے نور جہاں بیگم کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد حرین کو مخاطب کیا تو انہیں خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ ارے یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے، کل میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور بھائی میں سچ کہوں کہ تم بہت ہی خوش نصیب ہو جو اتنی خدمت گزار بیٹی اللہ نے دی ہے۔ کل جب ایک اجنبی ہوتے ہوئے اس نے میرا اتنا خیال کیا تو تمہاری تو بہت ہی خدمت کرتی ہوگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو نور جہاں، واقعی یہ بہت ہی پیاری بیٹی ہے، بس تم یوں سمجھ لو کہ اب تو یہی میرا کل سرمایہ ہے، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ شاہدہ نے محبت پاش نگاہوں سے حرین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو نہایت دلچسپی سے بچھڑی ہوئی سہیلیوں کی اس ملاقات کو دیکھ رہی تھی۔ شاہدہ کے پوچھنے پر نور جہاں بیگم نے اپنے گھر اور بچوں کے متعلق بتایا، مگر وہ حمزہ کے رشتے والی بات صاف چھپا گئیں، اور پھر اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر چل نکلا۔ ایک آدھ مرتبہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آئیں، جیسے جیسے وہ حرین سے ملتی جاتی تھی اس کے گن و ہنر اس کے سامنے آتے جا رہے تھے۔ حمزہ کے لیے لڑکیاں دیکھنے کا سلسلہ جاری تھا، مگر ہو یہ رہا تھا کہ کہیں انہیں لڑکی پسند نہیں آتی تھی تو کہیں لڑکی پسند آ جاتی تو لڑکی والوں کو یہ لوگ پسند نہیں آتے تھے۔ اس دن جب وہ لڑکی دیکھنے جا رہی تھی تب وہ سوچ کر ہی گھر سے گئی تھی کہ آج جو بھی لڑکی میں دیکھوں گی اسے ریجیکٹ نہیں کروں گی۔ سو اتفاق جو لڑکی انہوں نے دیکھی وہ خوبصورت بھی تھی اور فیملی بھی پڑھی لکھی اور اسٹیٹس والی تھی۔ انہوں نے جھٹ حمزہ کا رشتہ دے ڈالا۔ رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ فی الحال حمزہ کی بات ٹھہرا لیں اور شادی عید کے بعد کر لیں گی۔ سبین کے گھر والوں نے حمزہ کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ بقول ان کے کہ ہم کو تو لڑکے سے مطلب ہے، لڑکا اچھا ہونا چاہیے۔ رمضان سے 3 دن قبل ایک چھوٹی سی تقریب میں انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو مدعو کیا اور سبین کے ہاتھ میں حمزہ کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ شادی کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ بقر عید کے چاند ہوگی۔ اس دن بہت دنوں کے بعد نور جہاں بیگم کو سکون کی نیند آئی تھی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ جیسا تصور انہوں نے حمزہ کی دلہن کا کیا تھا انہوں نے اسے پا لیا تھا۔ پھر رمضان المبارک شروع ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، سبھی بہار کے اس موسم کے دلکش رنگ سمیٹنے لگے۔ نور جہاں بیگم کے یہاں افطاری اور سحری کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ عید کی شاپنگ کی ساری ذمہ داری سیما کے اوپر تھی۔ نور جہاں بیگم کو تو بازار جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اس مرتبہ تو حمزہ کی ہونے والی دلہن سبین کے لیے بھی عید کا جوڑا لے جانا تھا، اس کی خریداری کی ذمہ داری بھی انہوں نے سیما کو سونپ دی۔ آخری عشرہ ختم ہونے کو تھا جب نور جہاں بیگم نے سبین کے گھر فون کر کے کہا کہ 28ویں روزے کو جمعۃ الوداع ہے اور ہم لوگ سبین کی عیدی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعے کو آپ لوگ آ جائیں، ہم لوگ بھی چاند رات کو حمزہ کی عیدی لے کر آئیں گے، سبین کی والدہ نے کہا۔ نور جہاں بیگم نے سبین کی عیدی کا خاصا اہتمام کیا تھا۔ کئی سوٹ تھے، جیولری، سینڈل اور حمزہ کی جانب سے بھی ایک گفٹ تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ ایک یہ گھرانہ تھا جہاں ساری خوشیاں پیسے کی ریل پھیل کی وجہ سے تھی، دوسری جانب بیوہ شاہدہ تھی جہاں رمضان نہایت روکے پیکے گزر رہے تھے۔ شاہدہ تو روزے رکھ ہی نہیں رہی تھی، حرین سارا دن روزے سے ہو کر بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو بھی رقم آتی اس سے شاہدہ کا علاج ہو رہا تھا۔ اسی دن جب مغرب کے وقت وہ روٹی سالن اور پانی کا گلاس لے کر روزہ کھولنے کے لیے بیٹھی تو شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
بیٹا اپنی افطاری کے لیے ایک آدھا پھل ہی منگوا لیا ہوتا، تم سارے پیسے تو کمبخت میری اس بیماری کی نظر کر دیتی ہو، پھر بچتا ہی کیا ہے؟ اور تو اور تم نے تو اپنے لیے ایک نیا جوڑا بھی نہیں بنایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیٹ تو عزت سے بھر رہا ہے، ہم کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے۔ رہی بات عید کے نئے جوڑے کی، اگر اس دفعہ نہیں بنا تو کیا ہوا؟ آپ نے اور ابا نے ہمیشہ عید پر میرے جوڑے بنائے ہی ہیں، میں ان میں سے کوئی سا جوڑا پہن لوں گی۔ حورین نے اماں کے قریب آ کر اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تم چھوڑو، بس بہت ہو گیا میرا علاج، میں اب ٹھیک ہوں، چاہے کیسا ہی علاج کروا لو، یہ منحوس بیماری پیچھا نہیں چھوڑنے والی، کہتے ہیں یہ تو زندگی کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ اماں نے گہرے دکھ کے احساس کے ساتھ کہا، نہیں اماں، مجھے آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ حورین نے محبت آمیز لہجے میں کہا، چل پگلی، ماں باپ بھی بھلا کسی کے سدا رہے ہیں، یہ دعا تو مائیں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہیں، یا میرے مولا دونوں وقت مل رہے ہیں تو مجھ دکھیاری کی پکار سن لے، میری بچی کا نصیب کھول دے، تو اپنے بہترین بندوں میں سے میری بچی کا بر بھیج دے۔ اماں نے دوپٹے کا دامن پھیلا کر آنسو بھری آنکھوں اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ دعا مانگی، اور اسی لمحے اذان مغرب کی روح پر ور صدا فضا میں گونجنے لگی۔ حورین نے دعا پڑھ کر روزہ کھولا اور پانی کا گلاس خالی کر کے نوالا بنا کر اماں کے منہ میں رکھ دیا۔ آج جمعۃ الوداع تھا۔ نور جہاں بیگم مغرب سے کچھ قبل سبین کے گھر پہنچی تھی۔ آج ان لوگوں نے حمزہ کے سارے گھر والوں کے لیے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا تھا، سارے گفٹ سبین کے حوالے کیے گئے۔ نور جہاں بیگم نے گلابی لباس میں ملبوس گلابی سے سبین کی کئی بلائیں لے ڈالی اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ افطاری سے فارغ ہو کر سبین کی والدہ رابعہ بیگم نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، باجی آج میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہ رہی تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ جو باتیں میں کرنے والی ہوں وہ ہمارے سارے گھر والوں کی خواہش ہے اور خاص طور پر سبین کی۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ آپ کہیں رابعہ بہن، جو بھی بات ہے کھل کر کہیں۔ نور جہاں بیگم نے ان کے جھجک کر خاموش ہونے پر کہا، بات دراصل یہ ہے کہ شادی تو ہم بقر عید میں ہی کریں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ حمزہ شادی سے پہلے اپنے لیے ایک علیحدہ گھر کا انتظام کر لیں۔ ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ پیسے کی کوئی کمی تھوڑی ہے، اب دیکھیں نا، زمانہ وہ نہیں رہا کہ بہت سی فیملیز مل کر ایک ہی گھر میں گزارا کریں، سب اپنا اپنا کماتے ہیں تو گھر بھی علیحدہ ہی ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ رابعہ بیگم نے اپنی بات مکمل کی اور اپنی بات کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے نور جہاں بیگم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ سبین آپ کے گھر سے رخصت ہو کر اسی گھر میں جائے گی؟ نور جہاں بیگم نے مزید تصدیق کے لیے پوچھا، جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھی ہیں، اور اس طرح تنہا رہنے سے لڑکے اور لڑکی میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو سیما اور نور جہاں بیگم ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر میں اس بات کا مشورہ کر کے آپ کو جواب دے دوں گی، نور جہاں بیگم نے کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیں۔ ارے ایسے کیسے، آپ لوگ ڈنر کر کے جائیے گا، رابعہ بیگم نے کہا۔ نہیں، ڈنر کرنے کی گنجائش ہی کہاں باقی ہے، افطاری میں ہی ٹھیک ٹھاک کھا لیا تھا، نور جہاں بیگم نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابعہ بیگم کی باتوں نے ان کا دماغ اڑا ڈالا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج ان لوگوں کی یہ سوچ ہے تو کل کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کی جیسی مرضی، رابعہ بیگم نے خوش دلی سے کہا اور چلتے ہوئے بولی، اگر کل چاند نظر آ گیا تو ہم لوگ کل رات کو آئیں گے، ورنہ پرسوں تو آنا ہی ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ سبین کی بھابھی نے آ کر رابعہ بیگم کو آواز دی، ممی ذرا ایک منٹ میری بات سنیے گا، اور رابعہ بیگم معذرت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ سیما اور نور جہاں بیگم خاموش تھی۔ انہوں نے اپنے قدم باہر نکالے ہی تھے کہ ان کے کانوں میں سبین کی بھابھی کی آواز آئی۔ وہ اپنی ساس رابعہ بیگم سے کہہ رہی تھی، ممی آپ نے علیحدہ گھر والی بات تو بڑی بی سے کر لی ہے نا، سبین بہت پریشان ہو رہی ہے، اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی، خاصے بیک ورڈ لوگ لگتے ہیں، وہ تو حمزہ ہی بس ٹھیک ٹھاک ہیں، سبین نے عید کے جوڑے دیکھے تو وہ بھی اس سے پسند نہیں آئے، آپ بس یہ بات انہیں اچھی طرح باور کروا دیں کہ سبین تو علیحدہ گھر میں ہی رہے گی۔ ہاں ہاں تم فکر مت کرو، میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے، اور ہاں حمزہ کا گفٹ کیسا ہے، رابعہ بیگم نے کہا۔ ہاں سارے گفٹ میں سے صرف ایک حمزہ کا گفٹ ہی ڈھنگ کا ہے، اور باقی جو کمی ہے وہ ہماری سبین وہاں جا کر پوری کر لے گی، بہو نے ہنستے ہوئے کہا تو ساس صاحبہ بھی ہنستے ہوئے پلٹ آئیں۔ یہ سب سنتے ہوئے نور جہاں بیگم کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دوبھر ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کمرے سے باہر قدم نکالا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ راستے میں دونوں ہی خاموش تھیں اور اس خاموشی کو ان کے شوہر نے صاف محسوس کر لیا۔ ارے بھائی خیریت تو ہے، آپ دونوں ہی بہت سنجیدہ ہیں، وہاں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ جواب میں سیما تو خاموش رہی، مگر نور جہاں بیگم بولی، گھر چل کر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ یا اللہ خیر ہو، خدا خدا کر کے تو آپ کو لڑکی پسند آئی تھی، اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تو نور جہاں بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر میں حمزہ موجود تھے، سب کے آنے کے بعد وہ اپنے روم سے نکل کر ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، مگر جب سبھی کے چہروں پر گمبھیر سنجیدگی دیکھی تو چونک گئے۔ کیا ہوا ہے بھابھی، خیریت تو ہے؟ انہوں نے سیما کے قریب آ کر دھیرے سے پوچھا۔ امی سے پوچھو، وہی بتائیں گی، سیما نے جواب دیا تو سب کی سوالیہ نگاہیں نور جہاں بیگم پر ٹک گئی۔
بھائی ہماری ہونے والی بہو ہمارے اس گھر میں رخصت ہو کر آنا نہیں چاہتی، اور ان کی حمزہ سے یہ فرمائش ہے کہ شادی سے پہلے یہ ایک علیحدہ مکان خرید لے، کیونکہ ہم لوگ بیکورڈ ہیں، ان کا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی انہیں ہمارے گفٹ پسند آئے ہیں سوائے حمزہ کے گفٹ کے، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں۔ وہ اس گھر میں آ جائیں گی تو حمزہ کو بہت کچھ سکھا دیں گی۔ نور جہاں بیگم نے بتایا تو سبھی کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ سب سے زیادہ غصہ تو حمزہ کے چہرے پر تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر خاموش رہے۔ ہاں تو حمزہ بیٹا، ابھی آپ کے پاس 2 ماہ ہیں، آپ کوئی اچھا سا بنگلہ تلاش کر لیں، نور جہاں بیگم نے حمزہ سے کہا تھا۔ امی میں یہ شادی نہیں کروں گا، حمزہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک ساتھ کئی آوازیں ابھری۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امی، آج جب وہ میری زندگی میں آئی نہیں تو اس کا یہ حال ہے۔ وہ آپ لوگوں کو بیکورڈ سمجھتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور مجھے تو شاید وہ بہت بڑا احمق تصور کر رہی ہوگی کہ جس کو آ کر جینے کا ڈنگ سکھائے گی۔ نہیں امی، میں ایسی لڑکی سے قطعی شادی نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کو سب سے پہلے آپ کی عزت کرنی ہوگی، آپ کی خدمت کرنی ہوگی، کیونکہ آج تک آپ ہی نے ہماری دیکھ بھال اور پرورش کی، اور جب آج آپ کو ہماری دیکھ بھال کی ضرورت ہے تو میں آپ کو چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسا کر بیٹھ جاؤں؟ میں اس قسم کی نیچر کی لڑکیوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کل نہ تو وہ خود آپ سے کوئی تعلق رکھے گی اور نہ ہی مجھے رکھنے دے گی، اور اگر میں نے زبردستی ایسا کرنے کی کوشش کی تو تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوگا، حمزہ نے نور جہاں بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا، یہ تو دیکھو کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، اب اتنی ذرا سی بات کو لے کر میں یہ منگنی توڑ دوں؟ میں تو تم لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں، جیسا وہ چاہتی ہے تم وہی کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نور جہاں بیگم نے کہا۔ مگر مجھے اعتراض ہے امی، میں اس بات کی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کی پسند کی ہوئی اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، پلیز آپ انکار کر دیں، بلکہ ابھی انہیں فون کر لیں، حمزہ نے کہا۔ بیٹا اتنی مشکل سے تو یہ لڑکی ملی تھی، اچھا گھر، اچھا خاندان، خوبصورت، تعلیم یافتہ، اب میں کہاں دوبارہ سے دھکے کھاؤں؟ نور جہاں بیگم نے مردہ لہجے میں کہا۔ نہیں امی، آپ کی بات یہی غلط ہو گئی، دراصل آپ ان لوگوں کو پہچان ہی نہیں سکی، نہ تو وہ اچھا گھرانہ ہے اور نہ ہی اچھا خاندان، اچھے خاندانوں میں لڑکیوں کی ایسی تربیت نہیں کی جاتی، اور نہ ہی حقیقی تعلیم یافتہ لڑکیوں کی سوچ اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے، چند ڈگریاں حاصل کر لینے سے انسان تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتا، حمزہ نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے خاصے تلخ لہجے میں کہا۔ اچھا اگر میں یہاں انکار کر دیتی ہوں تو تم ہی بتاؤ کہ کہاں تمہاری شادی کروں؟ نور جہاں بیگم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہیں بھی کر دیں، کسی بھی غریب گھرانے میں کر دیں، مجھے کوئی حور پری بھی نہیں چاہیے، بس حقیقی تعلیم یافتہ اور مثبت سوچ کی حامل لڑکی ہونی چاہیے جو دوسروں کی عزت کرتی اور اپنی عزت کروانا جانتی ہو، حمزہ نے حتمی لہجے میں کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ حمزہ کے جانے کے بعد ایک بار پھر چاروں سر جوڑ کر بیٹھے، اور آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ اگر حمزہ نہیں چاہتا تو یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ وہی سیما، مجھ سے تو یہ کام ہوگا نہیں، تم ہی فون کر کے بات کرو، نور جہاں بیگم نے کہا۔ واہ امی، آپ مجھے کیوں پھنسا رہی ہیں؟ خود ہی فون کر دے، سیما نے کہا۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، تم خود ہی یہ بات کہہ دو کہ حمزہ اس وجہ سے یہ شادی کرنا نہیں چاہتا، نور جہاں بیگم نے سمجھایا تو سیما بادل نخواستہ فون کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جب فون کر کے آئی تو سب نے پوچھا کہ انہوں نے ہمارا انکار سن کر کیا کہا۔ کچھ نہیں، کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، جیسی آپ کی مرضی، آپ لوگ اپنا سارا سامان منگوا لیں، منگنی اور عیدی پر جو بھی آپ کے یہاں سے آیا ہے ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ خود ہی بھجوا دیں، سیما نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے کس سے بات کی تھی، ساس سے یا بہو سے؟ انہوں نے پوچھا۔ فون ان کی بہو نے اٹھایا تھا، میری بات سن کر وہ فون ہولڈ کروا کر اپنی ساس سے بات کرنے گئی اور آ کر یہ جواب دے دیا، سیما نے جواب دیا۔ بیٹا تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ خود سامان اگر بھجوانا چاہتی ہیں تو بھجوا دیں، انہوں نے کہا۔ جی اچھا امی، سیما نے کہا اور وہاں سے چلی گئی، اور دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ موقع بہت اچھا ہے، میں کل صبح ہی امی سے اپنی بہن شیلا کے لیے بات کروں گی، امی ویسے ہی بہت دل برداشتہ اور دل گرفتہ ہو رہی ہیں، یہی بات کرنے کا بہترین موقع ہے، یعنی لوہا گرم ہے، چوٹ بھی اچھی پڑے گی، میں امی سے کہوں گی کہ امی ہم سب کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ ہم بقر عید میں حمزہ کی شادی کریں گے، اب اتنی جلدی ہمیں اچھی لڑکی کہاں ملے گی؟ وہ دل ہی دل میں اس رشتے کے ختم ہونے کو اپنی ماں کی دعاؤں کا ثمر مان رہی تھی۔ ادھر نور جہاں بیگم کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، مگر انہیں کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا، پل بھر میں ہی سب کچھ اس طرح بکھر جائے گا، یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، سارا قصور میرا ہی ہے، میں کیوں ان لوگوں کے اونچے اسٹیٹس کے روب میں آ گئی؟ وہ لڑکی جس کو وہ اپنے حمزہ کی زندگی کا ساتھی بنانے جا رہی ہیں، کیوں اس کو پہچاننے میں غلطی کر دی؟ کیا اچھی زندگی گزارنے کے لیے اونچا اسٹیٹس ہی ضروری ہے؟ لڑکی کی اپنی اہمیت کوئی نہیں، لال تو گٹری میں بھی چھپے ہو سکتے ہیں، حمزہ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ چاہے غریب گھرانے کی لڑکی لے آئیں، بھلے وہ حور پری نہ ہو۔ حور پری کے تصور کے آتے ہی چم سے ان کے تصور میں حورین کا سراپا آ گیا۔ حورین وہ لڑکی تھی جس کی نیک اور صابر شاکر فطرت کا انہوں نے بہت نزدیک سے مشاہدہ کیا تھا، وہ کتنے اچھے اور رحم دل کی مالک ہے،
ہر ایک کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں جب وہ نہ مجھے جانتی تھی اور نہ میں اس کو، تب اس نے میرا خیال رکھا۔ ہاں، حورین ہی وہ لڑکی ہے جو میرے حمزہ کے لیے بنی ہے۔ کیا ہوا جو وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے؟ میں شاہدہ سے بھی اچھی طرح سے واقف ہوں۔ میں حمزہ اور گھر والوں سے بات کر کے کل ہی شاہدہ کے پاس جاؤں گی اور حورین کو اپنے حمزہ کے لیے مانگوں گی۔ یہ فیصلہ کر کے نور جہاں بیگم مطمئن ہو گئیں اور پرسکون ہو کر سو گئیں۔ شمشاد بیگ جو اتنی دیر سے خاموش لیٹے ان کی بے چینی کو محسوس کر رہے تھے، سمجھ گئے کہ نور جہاں کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہیں۔ آج 29واں روزہ تھا۔ عید کا چاند دیکھنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سیما اندر ہی اندر خاصی پرجوش ہو رہی تھی کہ افطار کے بعد وہ امی سے بات کرے گی۔ ادھر نور جہاں بیگم دل میں سوچ رہی تھی کہ افطار کے بعد جب سارے گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوں گے، وہ حورین کے لیے سب سے مشورہ مانگے گی۔ اذان ہوئی اور سب نے روزہ افطار کیا۔ مرد حضرات روزہ کھلتے ہی نماز مغرب کے لیے مسجدوں میں چلے گئے۔ واپس آئے تو دوبارہ ڈائننگ ٹیبل پر آن بیٹھے، کیونکہ نماز کی جلدی میں افطاری ادھوری چھوڑ کر مسجدوں کا رخ کیا جاتا تھا۔ نور جہاں بیگم بھی نماز سے فارغ ہو کر ٹیبل پر آ گئیں۔ سیما چائے سرو کرتے ہوئے بولی، امی آپ ذرا فارغ ہو جائیں تو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ فارغ ہوں، تم کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد۔ سیما نے سب کی موجودگی میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کہہ کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ ارے بھائی اس ٹی وی کو تو آن کر دو، ذرا دیکھیں تو رؤیت ہلال کمیٹی چاند کے بارے میں کیا اعلان کر رہی ہے۔ شمشاد بیگ نے کہا۔ دادو میں ٹی وی آن کروں؟ ننھی روشین نے شمشاد بیگ کی گود سے نکلتے ہوئے کہا۔ نہیں تم بیٹھو، میں آن کرتا ہوں۔ حمزہ نے روشین کو روکتے ہوئے کہا تو وہ مچل کر رونے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے، ذرا سی بات پر ضد کر کے رونے لگتی ہو۔ حمزہ روشین کے ضد کر کے رونے پر بری طرح جھنجھلا کر اس پر چیخ پڑے۔ وہ تو سہم کر چپ ہو گئی اور سبھی نے اس بات کو محسوس کیا۔ روشین ہر لمحے جان چھڑکنے والے اس کی معمولی سے معمولی بات کو پورا کرنے والے حمزہ کو آج کیا ہوا؟ نور جہاں بیگم نے گہری نگاہ حمزہ پر ڈالی اور بولی، کیا بات ہے حمزہ، کیا کسی بات پر ڈپریس ہو؟ نہیں تو امی، انہوں نے جھیم کر کہا اور جھٹ روتی ہوئی روشین کو گود میں اٹھا لیا اور ٹی وی کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے کر اسے ٹی وی آن کروایا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ نور جہاں بیگم جانتی تھی کہ حمزہ کے ڈپریشن کی کیا وجہ ہے۔ خوشیاں دروازے پر آتے آتے دستک دینے کے بعد پلٹ جائیں تو ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ بھائی سب لوگ یہاں آ جائیں، مجھے سب سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ نور جہاں بیگم نے سب سے کہا تو سیما بری طرح چونک پڑی اور دل میں ہزاروں وسوسے سمیٹے ٹیبل کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سوالیہ نگاہیں ان کے چہرے پر کچھ کھوج رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ سیما اور حمزہ، تم بھی ادھر آ کر بیٹھو میرے پاس۔ بات چونکہ تمہارے ہی متعلق ہے، اس لیے تمہارا مشورہ اور رضامندی سب سے ضروری ہے۔ انہوں نے حمزہ کو اپنی برابر والی چیئر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سیما تم نے حورین کو تو دیکھا ہے نا؟ انہوں نے سیما سے کہا۔ جی امی اچھی طرح، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ کون حورین؟ شمشاد بیگ نے حماد کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر پوچھا۔ میں نے آپ سے اپنے اسکول کی دوست شاہدہ کا ذکر کیا تھا نا، جس سے اچانک ہی ڈاکٹر سہیل کے کلینک میں ملاقات ہوئی تھی، وہیں میں نے اس کے ملنے سے قبل اس کی بیٹی حورین کو دیکھا تھا۔ پھر نور جہاں بیگم نے حورین سے پہلی ملاقات کا سارا احوال کہہ سنایا۔ ہاں تو پھر اس وقت اس کا ذکر کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ شمشاد بیگ نے کہا۔ میں اسی وجہ کی جانب آ رہی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ غلطی میری ہی تھی حمزہ بیٹے، میں تمہارے آگے شرمندہ ہوں کہ تمہارے لیے بہتر سے بہتر لڑکی جو اونچے اسٹیٹس کی ہو تلاش کرتے کرتے میں ایک غلط فیصلہ کر بیٹھی۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ جتنا چھانو اتنا ہی کرکرا ہوتا ہے، اور یہی مثل مجھ پر صادق آ گئی۔ میں نے جب حورین کو دیکھا، اس سے ملی، تو میرے دل نے کہا کہ یہی لڑکی میرے حمزہ کے لیے بہتر رہے گی، مگر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور ملیر کی ایک پسماندہ بستی میں رہتی ہے، تو میں نے اسے اپنی لسٹ سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ میرا حمزہ کسی کو کیا بتائے گا کہ اس کا سسرال کیسا ہے۔ نہ تو اس کا باپ ہے اور نہ ہی کوئی بھائی ہے، وہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا اور اپنی ماں کا گزارا کر رہی ہے، بلکہ اس کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ تو اپنی بیمار ماں کے علاج پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتی تو عام فزیشین سے بھی اپنی ماں کا علاج کروا سکتی تھی، مگر وہ اسپیشلسٹ کے پاس اس کا علاج کروا رہی ہے، صرف اس لیے کہ اسے اپنی ماں سے محبت ہے۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ سب کو اور حمزہ خاص طور پر تم کو اگر حورین سے رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں شاہدہ کے گھر جاؤں۔ نور جہاں بیگم نے حمزہ سے پوچھا۔ سیما دھواں چہرہ لیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اور نور جہاں بیگم کیا فیصلہ کر بیٹھی، مگر پھر بھی وہ ہار ماننے والی کہاں تھی، جھٹ بولی۔ امی آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر پھر بھی کچھ تو سوچیں، ہماری اور ان کی حیثیت میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں حمزہ کا رشتہ ہو وہ لوگ ہمارے برابر نہ صحیح اتنے کم حیثیت بھی نہ ہوں، آخر لوگ کیا کہیں گے کہ انہیں اتنے بڑے شہر میں کوئی اور گھر نہیں ملا۔ بات تو سیما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، حماد نے بیوی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔
مگر مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر امی کی مرضی یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے امی، آپ جو چاہے کریں۔ حمزہ نے کہا تو سیما اپنے چہرے پر نمایاں ہونے والے غصے کو چھپانے کی خاطر تیزی سے کچن کی جانب مڑ گئی۔ تبھی ٹی وی پر عید کا چاند نظر آنے کا اعلان ہو گیا۔ سبھی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چاند مبارک کا شور سنائی دینے لگا۔ ٹی وی پر چاند رات کے پروگرام شروع ہو گئے۔ سیما مسلسل کچن میں مصروف تھی۔ وہ ایک بار پھر ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے آج صبح یہ خوشخبری اپنے گھر فون کر کے سنا دی تھی کہ حمزہ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے اور وہ جلد ہی اپنی ساس کو شیلا کا رشتہ لانے کے لیے راضی کرے گی۔ سوچ لو باجی، کہیں تمہاری ساس ایک بار پھر تمہیں ہری جھنڈی نہ دکھا دیں، کیونکہ اگر انہیں میں پسند ہوتی تو وہ ادھر ادھر گھومتی ہی کیوں؟ شیلا نے کہا تھا۔ ارے تم فکر ہی نہ کرو، پہلے کی بات اور تھی اور اب کی بات اور ہے۔ امی بہت زیادہ پریشان ہے، میں بہت جلد انہیں راضی کر لوں گی، بس تم میری دیورانی بننے کی تیاریاں کرو۔ رات کو میں دوبارہ فون کروں گی، تم دعا کرنا۔ سیما نے خاصے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تم پوری کوشش کرنا باجی، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ حمزہ مجھے… شیلا نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں بابا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ حمزہ تجھے بہت پسند ہے۔ گڈ لک اینڈ گڈ بائے۔ کہتے ہوئے سیما نے فون بند کیا۔ اور اب وہ کس منہ سے شیلا کو یہ خبر سنائے گی کہ امی تو میرے بات کرنے سے پہلے ہی اپنی دوست کی اور پٹیچر کرانے کی ایک لڑکی کو سلیکٹ کر کے بیٹھی ہیں۔ ٹھیک ہے، خاصی خوبصورت ہے تو کیا ہوا، ہے تو لوور کلاس۔ سیما نے سارا غصہ ناریل پر نکالتے ہوئے تیزی سے چاقو چلاتے ہوئے سوچا۔ ارے واہ، ادھر ایک چاند آسمان پر نمودار ہوا ہے، ادھر ہم چاند کو تلاش کر رہے ہیں، محترمہ یہاں چھپی بیٹھی ہیں۔ جناب، چاند رات مبارک ہو۔ حماد نے سیما کے قریب آ کر اس کی جانب جھکتے ہوئے شوق لہجے میں کہا۔ ارے بھائی، اتنی گرمی ہو رہی ہے، تنگ نہیں کریں، بہت سا کام کرنا ہے۔ سیما نے جھنجھلا کر کہا۔ چھوڑو بھائی یہ کام وام، یہ سغرا کہاں ہے؟ تم کیوں کچن میں گھسی ہوئی ہو؟ وہ آ کر کام سنبھال لے گی۔ حماد نے یہ سمجھا کہ سیما کام کی وجہ سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بقول آپ کی امی کے کہ اس غریب سغرا کا بھی دل ہے، عید کی شاپنگ کے لیے اس کو پیسے دیے ہیں، محترمہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہیں، فارغ ہو جائیں گی تو آ جائیں گی، تب تک تو مجھے یہ کام سمیٹنے پڑیں گے۔ سیما نے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ کہا۔ چھوڑو کام وام، کیا مہندی لگوانے نہیں جاؤ گی؟ چلو میں تمہیں پارلر چھوڑ آتا ہوں۔ حماد نے سیما کا بگڑا ہوا موڈ درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور سیما یہ سوچ کر حماد کے ساتھ کچن سے باہر آ گئی کہ اب زیادہ نخرے دکھانا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ الٹا حماد اس سے ناراض ہی ہو جائیں۔ وہ دونوں باہر آئے تو امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ حمزہ ان سے کوئی بات کر رہے تھے۔ دونوں کو آتے دیکھا تو حمزہ خاموش ہو گئے۔ امی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ حماد نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بس ذرا دیر کو شاہدہ کے گھر جا رہی ہوں، انہوں نے سیما کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جاندیدہ تھی، سمجھ گئی کہ سیما کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے۔ امی اس وقت کیوں جا رہی ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ ایک مرتبہ اور اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ کو رشتہ کرنے کی جلدی ہے تو ایک رشتہ اچھا میرے پاس بھی موجود ہے، اس نے بالآخر کہہ ہی ڈالا۔ نور جہاں بیگم سمجھ گئی کہ سیما کس رشتے کی بات کرنے والی ہے، اسی لیے بولی۔ اچھی طرح سے سوچ لیا ہے، اور پھر جب حمزہ بیٹے کو اعتراض نہیں تو کیا سوچنا، میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے بیٹے کو اونچا اسٹیٹس نہیں، اونچی سوچ رکھنے والی لڑکی کی ضرورت ہے، نور جہاں بیگم نے کہا، اور اس سے پہلے کہ سیما کوئی اور بات کہتی وہ تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ خالی آج جا رہی ہیں، مٹھائی یا کیک لیتی جائیے۔ شمشاد بیگ نے شوق لہجے میں انہیں چھیڑا۔ مجھے پتہ ہے جناب، بیٹے کا رشتہ لے کر جا رہی ہوں تو خالی ہاتھ کیوں جاؤں گی، راستے میں گاڑی رکوا کر ڈرائیور سے منگوا لوں گی، نور جہاں بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، اور کار پورچ میں آ گئیں۔ باہر عید کے چاند کی خوشی میں گہما گہمی تھی۔ لوگوں کا ایک ریلا تھا جو بازار کی جانب جا رہا تھا۔ کچھ لوگ ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگ اٹھائے، چہروں پر بے پناہ مسرتیں سجائے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ لڑکیوں اور عورتوں کا رخ بھی بازار اور بیوٹی پارلرز کی جانب تھا۔ آج کی رات تو ہاتھوں میں مہندی سجانے اور کلائیوں کو رنگ برنگی چوڑیوں سے سجانے کی رات تھی، مگر حورین کے گھر کے اس چھوٹے سے صحن میں کسی معصوم حسینہ کی کلکاری نہیں تھی۔ دونوں ماں بیٹی اپنے دل میں ڈھیروں اداسیاں سمیٹے اپنے اپنے کام میں مگن تھی۔ حورین کو اپنے ابا بہت شدت کے ساتھ یاد آ رہے تھے، ان کے گزر جانے کے بعد یہ پہلی عید آئی تھی۔ دوسری جانب اماں اپنے بار بار امڑ آنے والے آنسوؤں کو کمال ہوشیاری سے گالوں پر بہنے سے پہلے ہی اپنے ملگجے دوپٹے سے صاف کر رہی تھیں۔ انہیں بھی رہ رہ کر اپنے مرحوم شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے حسرت سے کچن میں کھڑی برتن دھوتی حورین کی جانب دیکھا۔ کل جب باپ زندہ تھے تو ہر دم ایک پرمسرت دھیمی سی مسکان اس کے لبوں پر کھیلتی رہتی تھی۔ باپ کا پرشفقت سایہ سر پر ہو تو بیٹیاں کتنی مطمئن اور آسودہ رہتی ہیں، مگر اب اس کی وہ مسکراہٹ تو جیسے وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے اور اسے ڈھیروں فکرے، پریشانیاں اور غم دے گئے ہیں۔ پورا ماہ رمضان گزر گیا، میری بچی نے ایک دن بھی ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا۔ عید پر اس کے ابا ایک نہیں کئی جوڑے بنایا کرتے تھے، مگر آج ایک نیا سوتی سوٹ بھی اس کو بنا کر نہ دے سکی۔ وہ ایسی ہی دل گرفتہ سوچوں میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی۔ دل تھا کہ غم سے امڑ امڑ کر آ رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ بجایا تو وہ اپنے خیالات سے چونک پڑی اور جھٹ دوپٹے سے اپنی آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ کون آ گیا؟ کس کو آج ہمارا خیال آ گیا؟ وہ یہ سوچتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی اور پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو شاہدہ، میں ہوں نور جہاں۔
انہیں آواز سنائی دی تو انہوں نے جٹ دروازے کی کنڈی کھول دی۔ آؤ آؤ نور جہاں، اماں نے پرمسرت لہجے میں انہیں اندر بلایا۔ سہیلی کی محبت کا لمحہ بھر میں دل قائل ہو گیا کہ ماشاءاللہ وہ اپنے بڑے بڑے گھر میں بیٹھی ہے، مگر ان خوشیوں کے لمحات میں بھی اسے میرا خیال رہا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور ہماری حورین بیٹی کہاں ہے؟ وہ خوشی سے مسکراتی ہوئے اندر آتے ہوئے بولی۔ حورین بیٹی دیکھو تو ذرا کون آیا ہے؟ اماں نے حورین کو آواز لگائی۔ کون آیا ہے اماں؟ وہ تیزی سے اندر آتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس نے اپنے اداس اور پسماندہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہوں، تم ادھر آؤ میرے قریب۔ انہوں نے اسے بلایا اور اسے گلے سے لگانے کے بعد اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اس کے ہاتھ میں کیک کا ڈبہ دیتے ہوئے بولی، یہ میں اپنی بیٹی کے لیے لائی ہوں۔ اس کی کیا ضرورت تھی آنٹی؟ آج رات آپ یہاں آئی، ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے، اس نے ڈبہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ضرورت کیوں نہیں تھی؟ اچھا اب تم کچن میں جاؤ اور میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، مجھے شاہدہ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، انہوں نے کہا تو وہ سر جھکائے واپس پلٹ گئی۔ بھائی شاہدہ، آج تو میں تم سے ایک چیز مانگنے کے لیے آئی ہوں، وعدہ کرو کہ انکار نہیں کرو گی، انہوں نے اماں کی جانب رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس بھلا ایسی کیا چیز ہے جس کی تمہیں ضرورت پڑ گئی؟ ویسے سارا گھر تمہارے سامنے حاضر ہے، تمہیں مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے لے جاؤ، اماں نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سوچ لو، مجھے جو چاہیے وہ میں تم سے پوچھے بنا ہی لے جاؤں گی، انہوں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، میں نے کب انکار کیا ہے، اور آج یہ تم پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ اماں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجھ کر کہا۔ تو پھر مجھے حورین دے دو، میں اپنے بیٹے حمزہ کے لیے حورین کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ حمزہ کے لیے؟ اماں نے شدید حیرانی سے کہا، مگر حمزہ کی تو تم منگنی کر چکی ہو پھر؟ بات دراصل یہ ہوئی، پھر انہوں نے شروع سے آخر تک شاہدہ کو ساری بات سنا دی، اپنے دل کی بات بھی بتائی اور برملا اس بات کا اقرار بھی کیا کہ حورین کو دیکھتے ہی انہوں نے پسند کر لیا تھا۔ برا ہوا اس فضول سوچ کا جو میرے دل و دماغ میں تھی، اور اپنی اس فضول سوچ کے ہاتھوں میں بہت بڑا دھوکہ کھا گئی۔ وہ تو شکر ہوا کہ اللہ نے بروقت مجھے آگاہ کر دیا، میں تو پھر بھی دنیا کے سوالوں سے بچنے کی خاطر اپنے بیٹے کی زندگی داؤ پر لگا رہی تھی، مگر میرے حمزہ نے وہاں شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور بس پھر میں اپنے آپ کو تمہارے گھر آنے سے نہ روک سکی۔ انہوں نے ساری بات بتانے کے بعد جواب طلب نگاہوں سے اماں کی جانب دیکھا۔ اماں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں۔ ایک دل کہہ رہا تھا کہ فوراً ہاں کہہ دے، اتنا اچھا رشتہ تو اس گھر میں حورین کا کبھی آ ہی نہیں سکتا، دوسری جانب انہیں یہ خدشہ تھا کہ نہ جانے نور جہاں کے گھر والے ان کی بیٹی کو وہ عزت اور مان دے بھی سکیں گے یا نہیں، اور خاص طور پر حمزہ۔ تم نے حمزہ سے بھی پوچھا ہے اس کی مرضی کیا ہے؟ اماں نے گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے پوچھا۔ ہاں ہاں بھائی، اس بات سے تم بے فکر رہو، میں سارے گھر والوں سے مشورہ اور رضامندی کے بعد ہی آئی ہوں، اور حمزہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ لڑکی چاہے غریب گھرانے کی ہو مگر اچھی عادات و مزاج کی اور حقیقی تعلیم یافتہ ہو، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ اب کہو لے جاؤ اپنی بیٹی کو، تم سے پوچھے بنا وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکی، بس آگے بڑھ کر نور جہاں بیگم کے گلے لگ کر چہکو پہکو رونے لگی۔ ارے شاہدہ، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر اور میرے بیٹے پر اعتبار نہیں ہے؟ انہوں نے اماں کو خود سے علیحدہ کر کے ان کے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نور جہاں، یہ بات نہیں ہے، بس حورین کے ابا کا خیال آ گیا تھا، اماں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو بس ٹھیک ہے، کل عید کا مبارک اور پرمسرت دن ہے، اور میرے خیال میں منگنی کے لیے اس سے اچھا دن اور کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے جٹ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ارے اتنی جلدی؟ تم تو ہتھیلیوں پر سرسوں جمانے لگی، مجھے تھوڑا وقت تو دو، مجھے بھی تو تیاری کرنی ہے، اماں نے چونک کر حیرانی سے کہا۔ دیکھو شاہدہ، اب تم غیر ہونے کا ثبوت دے رہی ہو، میں نے کہا نا کہ تمہیں کسی بھی بات کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میں ہی کروں گی، حورین کیا میری بیٹی نہیں ہے؟ حمزہ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سلامی میں تم صرف ڈھیر ساری دعائیں دینا، بچوں کو سب سے زیادہ ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، نور جہاں بیگم نے رسان سے کہا، مگر اماں کا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ اتنے میں حورین چائے کی ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے چلی آئی، اس کی نگاہ اماں کے چہرے پر پڑی تو وہ چونک پڑی اور ٹرے نیچے رکھتے ہوئے اماں کی جانب ذرا سا جھکتے ہوئے بولی۔ اماں کیا بات ہے؟ اپنی اماں سے کچھ مت پوچھو، ان کا تو دماغ خراب ہے، تم میری بات سنو، انہوں نے حورین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو اماں بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ حورین بیٹی، میں تمہیں اپنے حمزہ کی دلہن بنانا چاہتی ہوں، تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی، اس نے شدید حیرت سے کہا، کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ حمزہ کی منگنی ہو چکی ہے۔ تب نور جہاں بیگم نے مختصر الفاظ میں حورین کو بھی وہی کچھ بتایا جو وہ اماں کو بتا چکی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد حورین نے سر جھکا لیا، وہ بھلا انہیں کیا جواب دیتی، اور نور جہاں بیگم کو اس کی چپ سے جواب مل گیا۔ ٹھیک ہے، کل ہم سب تمہارے گھر آ رہے ہیں،
میں حمزہ کو بھی ساتھ لے کے آؤں گی، جو تمہارا دل چاہے کر لینا، مجھے تو بس حورین بیٹی ہی چاہیے۔ انہوں نے بنا کسی اعتراض کے کہا اور خوشی خوشی واپس پلٹ گئیں۔ نور جہاں بیگم کے جانے کے بعد اماں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ وہ اللہ کی بہت شکر گزار تھیں کہ اس نے یوں ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی اور اس کے لیے وہ رشتہ بیچ دیا جس کا تصور وہ خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ دوسرے دن صبح عید تھی۔ عید کی نماز کے بعد سے دوپہر 12 بجے تک لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ سب عید ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب ذرا لوگوں کی آمد کا سلسلہ رکا تو نور جہاں بیگم نے حورین کے گھر جانے کا اعلان کر دیا۔ رات ہی کو وہ حمزہ کے ہمراہ جا کر منگنی کا جوڑا اور سارا ضروری سامان خرید کر لے آئی تھیں۔ ہار اور مٹھائیاں بھی آ چکی تھیں۔ موجودہ صورتحال کو وقت کا لکھا سمجھ کر دل سے قبول کرنے کے بعد ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے سیما سب سے آگے تھی۔ وہ مستقل حمزہ کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ جناب نوشے میاں، گھونگھٹ اٹھا کر ہی اپنے دلہن کا دیدار کیجیے گا۔ اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ گھونگھٹ میں سے چاند نکلتا ہے یا… وہ معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں، اگر چاند نہیں نکلا تو ہم بھی حماد بھائی کی طرح صبر و شکر سے کام لیں گے۔ اس نے بھی مذاق کا جواب مذاق میں دیا۔ کیا تو تمہارے بھائی میرے ساتھ صبر سے گزارا کر رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ انہی سے پوچھ لیں، آپ کے رحم و کرم پر ہی تو ہیں، حمزہ نے کہا۔ ارے واہ بھائی، کیوں خواہ مخواہ مجھ غریب کی شامت بلوا رہے ہو؟ حماد بھائی نے سہمنے کی ایکٹنگ کی۔ پھر یہ ہنستا مسکراتا قافلہ حورین کے گھر جا پہنچا اور اماں نے کاٹن کے گلابی سوٹ میں ملبوس نکھری نکھری سی حورین سب کے سامنے کر دی۔ حمزہ کی نگاہ جیسے اس پر پڑی وہ سیدھی ان کے دل میں اترتی چلی آئی۔ اتنا سادہ اور معصوم حسن تو آج تک ان کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ وہ امی کی پسند کی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ حورین سر جھکائے شرماتی لجاتی بیٹھی تھی۔ تب نور جہاں بیگم نے سیما کو اشارہ کیا تو وہ حورین کا ہاتھ تھام کر اندر لے گئی اور اسے منگنی کا سوٹ پہننے کے لیے کہا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ حورین کو تیار کر کے باہر لے آئی۔ اس طرح سج سنور کر اس کا حسن کچھ اور نکھر آیا تھا۔ سبھی کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل گیا۔ امی، انگوٹھی میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، اچانک حمزہ نے کہا۔ واہ واہ، بس اپنی دلہن کو دیکھتے ہی پھیل گئے، سیما نے کہا۔ سمجھا کرے نا بھابھی، جب ہم نے چاند دیکھ ہی لیا ہے تو اپنے چاند کو عید مبارک کہنے کا اس سے اچھا موقع اور کب ملے گا؟ حمزہ نے تیز سرگوشی میں سیما کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ اور یہ تیز سرگوشی سبھی نے سن لی اور فضاؤں میں سب کے قہقہے گونجنے لگے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔